إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي لا شفاعته من كل هم من احوال المحتحين دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں صاحب قصیدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی ہم کو کہ خدا کو ایک مانو، مانو بھی اور ایک مانو، اللہ کا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا اللہ. آگے فرماتے ہیں فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصل. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک پکڑا تو گویا اس نے ایسا مضبوط دامن پکڑا، ایسی مضبوط رسی پکڑی کہ جو ٹوٹنے والی نہیں ہے. مستمسکون بحبل، حبل کہتے ہیں رسی کو. قرآن پاک میں بھی حبل کا لفظ آیا ہے، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو. تو کہتے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا تو اس نے گویا ایسی مضبوط رسی کو پکڑا کہ جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں. یہ یعنی صاحب قصیدہ ورد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے حالات، آپ کے فضائل، آپ کے برکات اور آپ کے اعمال کی قوت اتنی بڑی ہے کہ جو آدمی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اندر داخل کرے گا، طریقوں کو اپنے اندر داخل کرے گا، فرائض کو، واجبات کو، فرمایا یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، چلے گا تو قیامت کے میدان میں بھی ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، اور پھر جو ہے جنت میں بھی جانا ہوگا. آگے ارشاد فرماتے ہیں فاطر النبیین فی خلقہم وفی خلقہم ولم یضاموا فی علم ولا کرم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اخلاق عطا فرمائے تھے کہ تمام نبیوں سے آگے بڑھ گئے. کوئی نبی ان کے علم کو بھی پہنچ نہ سکے اور کرم کو بھی نہیں. اللہ جل شانہ نے ان سے اخلاق عطا فرمائے اور وہی اخلاق آپ نے امت کو بھی سکھلائے. قرآن پاک میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ نبی آپ جو ہے بہت اونچے اخلاق کے اوپر ہے، اور امت کو بھی یہی سکھایا. اور قرآن پاک میں بھی اللہ جل شانہ نے وہی اخلاق بیان کیے اور اسی کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل پورا عمل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق یعنی عادتیں ایسی تھی کہ ایک ایک چیز اگر ہم سیرت کے اندر دیکھیں تو حیران ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کو اگر اپنے اندر لیا تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن تکلیف یہ ہے کہ سنتے بھی ہے، پڑھتے بھی ہے، جانتے بھی ہے، لیکن اپنے اندر جانے کی تکلیف نہیں گوارا کرتے، اس لیے تکلیف میں مبتلا ہے ہم لوگ. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم يظلمون، ہم نے تو ظلم نہیں کیا تمہارے اوپر، لیکن تم خود اپنی ذات پر ظلم کرتے ہو، کیونکہ تمہارے پاس ایسے نبی، ان کے اخلاق جو قرآن پاک میں اور سیرت میں موجود ہے، جس کو تم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہو، تم نے اس کو چھوڑا اور تم تکلیف کے اندر مبتلا ہو گئی. آج ہی میں جو ہے وہ جو بخاری شریف پڑھا رہا تھا مغرب کی نماز کے بعد، تو میں نے طلبہ طالبات سے کہہ دیا کہ یہ حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بڑے اخلاق کے بارے میں ہیں، وہ ایک حدیث پاک آئی بخاری شریف کے اندر، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے یہاں گئے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئے. دن کا وقت تھا تو دیکھا کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ علی کدھر گئے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حقیقت تھی بتلا دی کہ تھوڑا سا ہم لوگوں میں جھگڑا ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ ہمیشہ جھگڑا ہوتا تو ہے نا، ایسا ہونا چاہیے. بخار کبھی کبھی آ جانا چاہیے، نہیں آئے گا تو پھر بہت بڑا بخار آ جائے گا، ہے نا. یہ بخار کبھی کبھی آ جانا چاہیے. تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا ہے اور مجھ سے ناراض ہو کر جو ہے مسجد کو چلے گئے ہیں. تو روزانہ دوپہر کو یہیں آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، لیکن آج بس جھگڑا تھوڑا سا ہوا تو چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام آتا ہے، امام بخاری نے یہ روایت بیان کی. میں نے کہا آج بخاری سے پڑھاتے وقت یہ روایت آئی
ایک صحابی ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہیں تھے تو ان کو کہا کہ دیکھو حضرت علی کو تلاش کرو کہاں ہے، مکان مسجد سب قریب قریب ہی ہے نا وہاں، تو وہ تلاش کرے تو پھر آیا علی کو کہا یا رسول اللہ وہ تو سو رہے ہیں مسجد کے اندر، ایک طرف کو آرام کر رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی مسجد میں تشریف لے گئے خود، اور وہاں گئے تو دیکھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے ہیں اور ایک چادر تھی ان کے پاس اوڑھے ہوئے، تو آدھی کھل گئی تھی ایک ٹکڑا، اور مسجد کا فرش چونکہ کچا ہے ایسا تو ہے نہیں، نیچے مٹی، تو مٹی ان کے بازو پر لگ گئی تھی سب، ایسی کروٹی ہو گئی ایسی کروٹی ہو گئی، مٹی لگ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو سب سے پہلے وہ مٹی کو صاف کرنے لگے، لیکن مٹی لگ گئی۔ آپ نے مٹی کو صاف کیا اور مٹی کو صاف کرتے ہوئے یوں کہا قم یا ابا تراب، یہ مٹی کے باپ اڑ جاؤ، وہ مٹی میں سوئے تھے نا ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا، یہ لقب ان کو بہت پسند ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کوئی ان کو ابو تراب کہہ کے بلاتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ لقب، کیا قوم اٹھ جاؤ یہ ابو تراب، اٹھ گئے، پھر معاملہ کچھ بھی نہیں۔ اب یہاں دیکھنا ہے محدثین تو بہت زیادہ لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء ہی کے سردار نہیں، فرشتوں کی بھی سردار، ساری مخلوقات کے سردار، بعد اس خدا بزرگ کی قصہ مختصر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جرا آنکھ بتاتے تو وہ بالکل پانی سے پگھل جاتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ بیٹی تو حضور کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اتنی محبت تھی کہ دنیا کے اندر کسی باپ کو اپنی بیٹی سے اتنی محبت نہیں، ہم تو خالی خالی ہے، ہاں اتنی محبت تھی، کسی باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی محبت نہیں جتنی بیٹی حضور صلی اللہ، جتنی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ ہے۔ انہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ بس اب تیاری ہے اللہ پاک یہاں جانے کی، تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہونے لگی تو ان کو پاس میں بلا کر پرائیویٹ میں کہا کہ اپنے گھروں میں سے سب سے پہلے جو ملے گا وہ مجھے تو ملنے والی ہے، فکر کیوں کرتی ہے؟ گھرانوں میں غیر مطہرات بھی آ گئی اور بیٹیاں بھی، کہ اہل بیت میں سے اپنے گھروں میں سے جو سب سے پہلے ملنے والی وہ کیا ہے، 6 مہینے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، اس سے پہلے کسی کا انتقال نہیں ہوا گھر میں۔ ان سے پوچھا صدیقہ نے کہ تمہارے کان میں کیا کہا، تو انہوں نے کہا بتلانے جیسی بات ہوتی تو کان میں کیوں کہتے؟ صدیقہ نے پوچھا فاطمہ ابا جان نے تمہارے کان میں کیا کہا چپکے سے، تو انہوں نے کہا کہ اماں جان اگر بات سب کو بتلانے کی ہوتی تو میرے کان میں کیوں کہتے، کان میں کہیں اس کا معنی کیا ہے پرائیویٹ، لیکن آخری وقت میں انہوں نے اس بات کو بتلا دیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ اور یہ بات اتنی محبت تھی اور وہ خاموش ہو گئی، ایک کان میں ایک بات کہی تو رونے لگی کہ 6 مہینے کے اندر میں جانے والا ہوں، پھر دوسرے کان میں دوسری بات کہی کہ آپ سب سے پہلے آنے والی ہے تو خوش ہو گئی، یہ اتنی محبت، لیکن اس کے بعد بھی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ نہیں، کچھ نہیں کہ تم لڑے نبی کی بیٹی، کچھ نہیں، بلکہ مٹی صاف کر رہے ہیں اور ان کو ہنسا رہے ہیں قم یا ابا تراب، لطیفہ کہتے ہیں، کتنا بڑا خلق تھا۔ اور ٹوڈے گو ان پولیس، بیٹھ کے سننا کیا کرتی ہے، ماروں کھایا گئے، دیکھا آپ نے جو خلق ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا جو صاحب قصیدہ بردہ لکھتے ہیں کہ اگر رسی حضور کے ساتھ جوڑ گئی تو تم آرام سے، میں نے کہا وہاں ضرور، آج ہماری جو پریشانی ہے وہ ہماری رسی کس سے ٹوٹ گئی، حضور سے۔ جب بھی کوئی بات پیش آئے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سیرت کے اعتبار سے حضور نے کیا بتایا ہمیں، بس انداز اپنی مرضی کے مطابق۔ اور ہمارے یہاں سنت کس کا نام رکھا ہے معلوم ہے ہم لوگوں نے، جو چیز ہمیں پسند آئے حضور کی اس کا نام کیا، آپ سنت ادا کرتا ہوں۔ ارے اللہ کے بندو جو چیز پسند آئے حضور کی وہ سنت ہے ہی ہے، لیکن سنت کے اوپر عمل کرنا کامل طریقے سے جب ہوگا جب جو نہ پسند آئے اس پر بھی عمل کرو۔ کسی کو کہا کہ پورے قرآن پاک میں کون سی آیت آپ کو بہت پسند ہے، تو کہا 7ویں پارے کی، کون سی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ اللہ آسمان سے دسترخوان اتار، یہ آیت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔
اور سنت کون سی پسند ہے؟ تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد میٹھا کھایا کرتے تھے، ہے نا؟ یہ ہمارے نفس کی سرکشی ہے، اس کو سنت ادا کرنے والا نہیں جائے گا جو ہمارے دل کو بھائی. مثلا امامہ باندھنا ہم کو بہت اچھا لگتا ہے کہ لوگوں میں راوٹ پڑے گا، ہاں سنت ادا کر رہا ہوں. اچھا ایسی سنت تیرے اندر کتنی ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے، تب جا کر امامے کی سنت کا ثواب ملے گا. ورنہ یہ ہے کہ امامہ سنت ادا کرتا ہوں کیوں؟ جب باہر جاؤں گا تو لوگ مولوی صاحب بے شک سنت ہے، لیکن یہ سنت کب قابل قبول ہوگی کہ ایسی سنت کتنی ہے ہمارے اندر جو لوگوں کو نظر نہیں آتی، ہمارے اور اللہ کے درمیان میں. آئینے میں دیکھتے ہو تو سنت دعا پڑھتے ہو، اللہم انت احسنت خلقی فاحسن خلقی. مسجد میں جب جاتے ہو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اکیلے جب آتے ہو تو سیدھا پاؤں رکھتے ہو، اور دیکھا جب ادھر لوگ ہیں تو ہاں بولے سیدھا پاؤں. سنت کتنی مرتبہ مسجد سے نکلتے ہوئے جو آپ صلی اللہ کی دعا ہے پڑھی دل کے اندر، اللہم انی اسألک فضلک ورحمتک، کتنی مرتبہ وہ دعا پڑھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے پڑھی، اللہم افتح لی باب. اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اور وہ سنت بڑی پسند ہے، لمبا کرتا جبہ جس کو لوگ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں. یوں نہیں چلے گا، اس کا نام اخلاص نہیں ہے. یہ جو سنت لوگ دیکھتے ہیں اس کا ثواب تب ملے گا جبکہ ان سنتوں کو بھی آدمی ادا کرے جس کو کوئی دکھتا نہیں ہے. کیوں کہ پھر یہ سنت کا بھی ادا کرنے کا دار مدار للہیت پر ہو جائے گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ورنہ پھر اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے تو لاکھوں اعمال کرو تم. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم آخرت میں اس کا وزن ہی نہیں کریں گے نا. ارے وزن کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، سمجھے نا، وزن کرنے کے قابل ہی فلا نقیم. بہت سوچ لو میرے عزیز دوستوں، پہلے آج دنیا ہے کل رہے گی نہیں. ایسا نہ ہو کہ پھر ہے نا سارے کے سارے سکے کھوٹے پڑ جائے. ہم تو سمجھے بہت سنت ادا کی اور وہاں کو پولم پول خالی ڈھول ہی بج رہا تھا. آج سن لو اس کو للہیت اخلاص کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو سنت ظاہر میں نظر آتی ہے، جو اعمال سامنے نظر آتے ہیں اس کو کرنا چاہیے، لیکن اس کے ثواب کا دار و مدار اس پر ہے کہ جو باطن کے اندر سنتیں ہیں وہ ہمارے اندر ہے یا نہیں، ہے نا. گھر میں گئے تو دعا پڑھنا ہے یا نہیں، اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولدنا بسم اللہ خرجنا واللہ وبرکاتہ. بستر کو جھاڑ کر سوئے کہ نہیں. اور ان چیزوں میں کوئی اہتمام نہیں ہے، اور ظاہر والی سنتوں بہت اہتمام ہے. تو یہ گڑبڑی معلوم ہو رہی ہے. یہ کیا معلوم ہو رہی ہے؟ گڑبڑی. بھائی سمجھ رہے ہیں، اچھی طرح سمجھو. اللہ تمہیں اور مجھے سب کو سمجھ کی. تو صاحب تسکیہ بجا کہتے ہیں مستمسکون بحبل غیر منفصم. میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قصہ بیان کیا. اب اس بارے میں دیکھو، یہ سنت ہے نا حضور کی خلق، کہ ہماری بیٹی اور داماد کا جھگڑا ہو جائے تو ہم کیا کریں، داماد کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ سنت ہے نا حضور کی. لیکن یہ بھول گئے سر، یہ بھول گئے. دوسری خوب سنت یاد ہے لیکن یہ بھول گئے، جس کا لازم نتیجہ ہوگا سنتوں کو ادا کرنے کے باوجود گھر تکلیف سے بھرا ہوا ہے. کیوں کہ ہم نے جو سنت ادا کری وہ ریاکاری نہیں کی، اللہ کے لیے نہیں کی. اللہ کے لیے کی تو پھر یہاں بھی تکلیف اٹھاتے ہم. یہاں تو ایسا کہیں منہ ہرو تو چھیڑنے مارو ہرو. میں نے آج کہا گالی بن گئی. یہ تو پتہ نہیں ابھی آج کل کیا ہے، لیکن ہندوستان میں ہم بچے تو سن رہے تھے جب کوئی عورتیں لڑتی ہیں مرد لڑتے ہیں کہ ہماری ہاہو تمہیں بچڑا ہو، ہمارا ہرو تمہیں بچڑا ہو. گالی بن گئی ہے. دیکھا آپ نے، جب دامن حضور چھوڑا تو زندگی کی بھی لذت چلی گئی، دنیا کی بھی لذت چلی گئی. اور یہ تھوڑی دیر تھی، ذرا نفس کو دبانا تھا اور بھائی ذرا داماد کو بنانا تھا. اور داماد کو منائے کیوں؟ اور کوئی مقصد نہ ہو. پہلا مقصد یہ ہو کہ سنت رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا عمل ہو جائے. کس پر ہو جائے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے پھر کیا ہوتا. تو خواب میں حضور کی زیارت ہوگی، خواب میں زیارت ہوگی ایسے عمل کے اوپر. آج لوگ پوچھے میں زیارت نہیں ہوتی ہے. کس پر؟ تم 2000 مرتبہ درود پڑھتے ہو اور خواب کا جو ہے انتظار کرتے ہو، اس سے نہیں ہوگا. اعمال حضور کے اندر آئیں گے تو اس درود پاک سے کام بنے گا، ورنہ درود پاک زور نہیں لگائے گا. اعمال حضور والے. آج بہت سی وظیفے وظائف کی ہے لیکن لوگ پوچھتے ہیں کیوں نہیں، اور فلانے کو کیوں؟ اس کی کوئی وجہ ہوگی. خواب میں آئیں گے رسول اللہ. جی ہاں خواب میں آئیں گے. میں نے جمعہ کو بھی جو ہے وہ قصہ آپ کو بیان کیا تھا، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کا نام یاد رہا نہیں یاد رہا، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے. دیکھو 3
جن درود نہیں پڑا فوراً اس کا اجازت نہیں، کیونکہ وہ سارے کام ان کے کیا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بالکل ہٹتے نہیں تھے. جب کسی نے برا بھلا کہا تو کیا کرتے تھے، فوراً اس کی تعریف کرتے تھے، اس کے پاس معافی مانگتے تھے اور کہا بھائی یقیناً میری غلطی ہوگی، مجھے معاف فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا، بہت اچھا کام کیا. ایک بزرگ کے متعلق لکھا ہے کہ بیچارے کام کر کے گھر میں آ گئے تو بیوی نے چاول پکا رکھا تھا کھچڑی، تو بہت نمک پڑ گیا ہوگا بیچاری سے، کوئی جان بوجھ کے سامنے لگے تو کھایا اور بھوکے سے بہت نمک، تو کیا کرے، تو سنت کے پابند تھے تو فوراً چلا کہ حضور کیا کرتے اس وقت، حضور کیا کرتے، کیا ماں ازواج مطہرات ہمارے ماما سے کسی کو مارتے؟ فوراً آیا تو کہا کہ آج سنت پر عمل کرنے کا میرا یہ موقع آیا ہے. کھاتے گئے، پتہ بھی نہیں ہونے دیا، کھارا کھارا کھا لیا، ہے نا. تو یہ جو ہے نا جب انتقال ہو گئے تو ان کو کسی نے پوچھا کیا گزری، کہا بخشش اعلیٰ درجی. کیوں؟ کہا ایک دن میری بیوی نے کھچڑی پکائی تھی اور میں نے کھا لی اور ذرا برابر شکایت نہیں کی، اور میں نے یہ کہا کہ حضور کی سنت میں اخلاق کے ساتھ اخلاق کے ایک حضور کے خلق پر ایک دن عمل کیا مجھے جنت دی گئی. یہ چیز آج ہمیں رہی نہیں، وظیفے تو بہت رہے، بہت رہے. میں ابھی اسی پر چل رہا ہوں کئی دن سے، کیونکہ اب حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ لوگ اس پر خوش ہو رہے ہیں. میرا اتنا صلاۃ تسبیح، میرے اتنے پارے تلاوت، میری اتنی مناجات، یہ ساری چیزیں بے شک ثواب کی لیے کام تب آئے گا جبکہ حضور والے اعمال، حضور والے اعمال. تلوار لے کر حضور کو جو مارنے جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں، تلوار کو پھینک دیتے ہیں کہ بھائی ایسا نہ کرنا، میرے صاحب وہ خبر ہے تھوڑی گرد اڑا دیں گے. وہ آدمی وہی مسلمان ہو گئے فوراً. اعمال تو اسی کو کہتے ہیں مستمسکون بحبل غیظ. ہاں یہ تو ہم نے تو ایسا کیا کہ 2 پارا پڑا اور ایک دم غصہ آ گیا اور گھر میں جا کر بیوی کو تماچا کا پتہ نہیں کس کو تماچا اور کیا کیا بول دیا اور کیا کر دیا اور کیا کر دیا. تو بھلے آدمی یہ معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنے سے اتنا بھی نور اندر نہیں گیا، باہر ہی باہر ہے. نور اندر، نور جانتے ہو آپ، حضرت عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں دہلوی خاندان میں سے ہیں، بڑے یہ سارا قبیلہ مقبول ہے اللہ پاک کے، عجیب عجیب ان کی شبیت، بچپن سے ان سے کرامات شادی ہوئی. تو یہ فتح پور سگڑی کر کے ایک جگہ ہے دہلی میں، تو وہاں کی جامع مسجد ہے. تو جامع مسجد میں بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے جب لوگ نہیں ہوتے تھے تو ایک کونے میں. ایک دن جو ہے وہ 2-3 گھنٹہ انہوں نے ذکر کیا مسلسل، اللہ اللہ، پھر درود پڑھا، ذکر درود. پھر باہر نکلے تو اتفاق سے کتا بیٹھا ہوا تھا. ایسا کتے تو ہوتے ہی نہیں بھائی، ہندوستان میں تو کتے بہت سستے ہے نا. ہاں جب زیادہ ہوتے لوگ مار ڈالتے. تو کتا بیٹھا ہوا تھا مسجد کے باہر اور یہ نکلے تو جیسے ہی نکلے نظر پڑ گئی کتے پر، تو اتنا نور تھا کہ وہ نور کتے کی آنکھ میں چلا گیا. اب وہ کتا جدھر جاتا تھا سارے جو ہے گلیوں کے کتے، اسٹریٹ کے کتے اس کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. 2 4 5 دن تک لوگوں نے یہ دیکھا. وہ کتا جس کے اوپر ایک نظر پڑی، کس کی؟ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، جو 3 گھنٹہ ذکر کر کے باہر نکلے تھے. تو کتا جدھر گیا دوسرے کتے جمع ہو گئے، سب ادب کے ساتھ بیٹھ گئے. کتوں کا بیٹھنا ہوتا ہے. لوگوں نے تحقیق کی اس کی، تو پھر انہوں نے خود بتلایا یہ ذکر کا نور ہے. لیکن آج ہمارا ذکر کا نور نہیں ہے. کیوں کہ وہ نور پیدا ہی نہیں ہوا نا، بس سمجھ لو بات. فاقن نبی دین کی خلق، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. خلاصہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سنت سمجھ کر، محبت سمجھ کر پرائیویٹلی زیادہ ادا کرو. لوگوں کے سامنے تو ادا کرو لیکن اس سے زیادہ پرائیویٹلی زیادہ ادا کرو. جی ہاں. اور حدیث پاک میں دعا بھی آتی ہے، اللہ کے رسول مانگتے کہ اللہ تعالیٰ تو میرا ظاہر اچھا بنا لیکن باطن کو ظاہر سے زیادہ اچھا بنا. یہ دعا آتی ہے کہ اللہ میرے ظاہر کو اچھا بنا، کہ داڑھی بھی ہو، کرتا بھی ہو، سنت کے مطابق ہو. کہ اللہ میرا ظاہر اچھا بنا لیکن میرے باطن کو پھر ظاہر سے اور اچھا بنا. اللہ تعالیٰ تو سبحان اللہ.